السلام علیکم دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ سمود کی آبادی ہجر میں تھی، جو حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا تک جو میدان ہے وہ سب ان کے مقامی سکونت تھا۔ سمود کی آبادیوں کے کھنڈرات اب بھی موجود ہے۔ بعض مصریوں نے پوری تحقیق کی ہے کہ وہ ایک ایسے مکان میں داخل ہوئے جو شاہی حویلی تھی، جس کے متعدد کمرے تھے اور اس حویلی کے ساتھ بڑا ہاؤس تھا اور پورا مکان پہاڑ کاٹ کر بنایا گیا تھا۔ سمود کی اولاد قومیات کے ہلاک ہونے کے بعد عرب میں پھیل گئی تھی۔ ان کا ملک شام اور حجاز کے درمیان تھا، جو شہر حجاز سے ملا ہوا تھا۔ ان کا نام وادی قرا تھا اور جو شام کے قریب تھا ان کا نام ہجر تھا۔ ان دونوں کے درمیان 1700 بستیاں چھوٹی اور بڑی تھی۔ ان بستیوں میں سنگین عمارتیں بنائی گئی تھی، کھیتی کے کام کرتے، کنویں اور تالاب کھودتے تھے، اور ان زمینوں میں پتھر کے سبب سے پانی کم تھا، پتھریلی زمینیں تھی، اس لیے کنویں، تالاب وغیرہ دشواری سے کھودتے جاتے تھے۔ اکثر مال باغات لگانے اور مکانات تراشنے میں خرچ ہوتا تھا۔ عمارتیں منقش تراشتے تھے۔ آخر میں ہوتے ہوتے پتھروں کی عجیب و غریب صورتیں تراشنے لگے، پھر ان کی پوجا شروع کر دی، یہاں تک کہ بت پرستی ان میں پھیل گئی۔ حق تعالی سے بالکل غافل ہو گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی شکل و صورت سب سے بہتر تھی اور نسب و حسب میں بھی موجودہ لوگوں سے اعلیٰ تھے۔ لڑک پن میں بھی نیک بختی اور صلاحیت کی نشانیاں ان میں پائی جاتی تھی۔ پھر رسالت کا مرتبہ عنایت فرما کر پروردگار جل شانہ نے وحی نازل فرمائی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور قوم سمود کی طرف ہم نے اس کے بھائی صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ کہا اس نے، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایک مختصر اور کمزور سی جماعت نے آپ کی رسالت پر ایمان لایا اور مسلمان ہو گئے، لیکن قوم کے بڑے سردار اسی طرح باطل پرستی پر قائم رہے۔ انہوں نے خدا کی دی ہوئی خوشی اور عیش کا شکریہ نہیں کیا اور کفران نعمت کو شعار بنایا۔ وہ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے تھے، اگر ہم باطل پرست ہوتے اور خدا کے صحیح دین کے منکر ہوتے اور اس کے پسندیدہ طریقے پر قائم نہ ہوتے تو آج ہم کو یہ دولت اور سرسب شاداب باغات کی فراوانی اور بلند عالیشان محلات کی رہائش اور میوجات اور پھلوں کی کثرت اور شیرین نہریں وغیرہ حاصل نہ ہوتی۔ تو اپنے آپ کو اور اپنے تابعداروں کو دیکھ اور پھر ان کی تنگحالی اور غربت پر نظر کر کے بتا کہ خدا کے مقبول کون ہے، اور آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کہتے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہے؟ کہا مسلمانوں نے، بے شک ہم نے اس کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر کافر غصے میں آ کر کہتے ہیں، بے شک تو جس چیز پر ایمان لایا ہو ہم ان سے انکار کرتے ہیں۔ بہرحال ان مغروروں نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ سورۃ الشمس کی تفسیر میں اس طرح بیان فرمایا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے بموجب حکم الہی کے تبلیغ دعوت اسلام اپنی قوم کو کرنی شروع کر دی۔ ہر وقت قوم کو نصیحت کرتے، لیکن قوم نے انکار کرنے پر اصرار کیا اور حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا۔ آپ نے فرمایا، اگر میں بموجب تمہاری خواہش کے تم کو معجزہ دکھاؤ، اگر پھر بھی تم نے میرا کہنا نہ مانا اور ایمان نہ لائے تو تم سب عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم فلاں تاریخ کو ہر سال شہر سے باہر جاتے اور بتوں کو اچھی طرح پوشاک اور زیور سے آراستہ کر کے لے جاتے ہیں، پھر ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں۔ تو بھی ہمارے ساتھ چل اور اپنے خدا سے اپنا طلب مانگ، پھر دیکھتے ہیں کہ تیرا خدا کیا دکھاتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس بات کو قبول کر لیا، پھر اس دن باہر گئے جس دن کا وعدہ کیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ جو تھوڑے سے مسلمان تھے وہ بھی گئے اور
جب عیدگاہ کو پہنچ گئے تو انہوں نے اپنے بتوں کو نہایت زیب و زینت سے آراستہ کر کے اپنے سامنے تختوں پر بٹھایا اور بڑے ادب سے اپنی حاجتیں مانگنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، ان بتوں سے کوئی انوکھی چیز مانگو تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ تمہارے بت کیسی قدرت رکھتے ہیں۔ وہ لوگ بڑی عاجزی سے مانگتے رہے لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ آخر وہ عاجز ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اب تم جو کچھ کہو میں اپنے مالک الملک اور قادر اعلیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہوں، اس کی قدرت کو بھی دیکھو، وہ اپنے خاص بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ پھر جدہ بن عمر جو ان کا بڑا سردار تھا، سب نے اس کو کہا کہ تم ہی جو چیز طلب کرنا چاہو طلب کرو، یہ نہ لا سکے اور عاجز ہو جائے۔ تب جدہ نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ یہ پہاڑ جو عیدگاہ کے سامنے ہے، اس سے ایک اونٹی ہمارے واسطے نکال، ان کی پیشانی سیاہ ہو اور ہاتھ سارا بدن سفید اور بال بڑے اور نرم ہو، 10 ماہ کی حاملہ بھی ہو، وہ ہمارے سامنے بچہ جنے اور وہ بچہ بھی اس کی مانند ہو اور شکل اور رنگ میں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دوبارہ اسلام کے بارے میں ان سے وعدہ لیا۔ سب نے اقرار کیا کہ ہم ضرور ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام مسلمانوں کو پتھر کے پاس لے گئے اور 2 رکعت نماز ادا کی، پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کرنا شروع کر دی اور مسلمانوں کو کہا کہ تم میری پیچھے کھڑے ہو اور میری دعا پر آمین کہو۔ قوم سمود کے سردار اور تمام لوگ ارد گرد کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوگا۔ خدا کی قدرت، اچانک اس پہاڑ سے چلانے کی آواز آئی۔ اس طرح بچہ جننے کے وقت جانور آواز نکالتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، قدرت خدا سے وہ پہاڑ پھٹا تو ویسی ہی اونٹنی نکل آئی جیسی انہوں نے طلب کی تھی۔ اس ماجرے کو دیکھ کر سب لوگ ایک ہی آواز کر چکے کہ حضرت صالح علیہ السلام کا معبود بڑی قدرت اور طاقت والا ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ جدہ بن عمر محض 6000 آدمیوں کے مشرف با اسلام ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے قدموں پر گرا اور گزشتہ تقصیروں سے نادم ہوا اور معافی چاہی، لیکن دوسرے اپنے نفس اور کفر کی اشاعت سے انکار پر قائم رہے اور اپنے فرمان برداروں کو بھی سمجھانا شروع کیا۔ وہ بدبخت حضرت صالح علیہ السلام کو جادوگر قرار دے کر پھر گئے۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے خلاف وعدہ کیا اور مجھ پر ایمان نہیں لائے، اب خدا کے عذاب سے تمہارے لیے بچاؤ اس میں ہے کہ تم اس اونٹنی کو اور اس کے بچے کو نہایت تعظیم سے اپنے ملک میں رکھو، اس کو کسی قسم کی تکلیف اور رنج نہ پہنچاؤ، تمہارا بچاؤ اس میں ہے۔ جب تک یہ اونٹنی اور بچہ تم میں رہیں گے خدا کا عذاب تم پر نہیں آئے گا، اگر کسی قسم کی تکلیف اس کو پہنچائی تو تم پر عذاب الہی آ جائے گا۔